اچھا، بیماری میں چونکہ آج کل متقی معالج میسر آنا تقریباً ناممکن سا ہے، یہ حضرت اپنے زمانے کی بات کر رہے ہیں، یہ بھی ان کا بھی کافی عرصہ پہلے انتقال ہوا ہے، تو آپ سوچیں اس زمانے میں متقی معالج نہیں تھے تو اب کہاں سے جو ہے اتنا مشکل جو ہے. ہم یہ شرط لگاتے ہیں کہ کسی نیک متقی ڈاکٹر سے مشورہ کریں. نیک متقی ڈاکٹر جو ہے وہ ملنا بڑا مشکل ہوتا ہے. آج کل کے تو ڈاکٹر جو ہوتے ہیں کہ چھوٹی سی کوئی چیز آ جائے تو فوراً کہتے ہیں روزہ نہ رکھو، روزہ نہ رکھو، روزہ نہ رکھو. عورت حاملہ ہوتی ہے جو ہے فوراً اس پہ حکم لگا دیں گے، نہیں جی روزہ نہیں رکھنا تم نے، وہ نقصان ہو جائے گا. تو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں کہ جی بالکل جو ہے چھوٹے چھوٹے مسئلے کے اوپر فوراً وہ کہہ دیں گے. بھائی رمضان کا روزہ اتنی امپورٹنٹ چیز ہے، آپ اس کو کیسے چھوڑ رہے ہیں؟ حالانکہ حاملہ عورتیں بھی روزہ رکھ سکتی ہیں، ہاں جس کے بہت زیادہ پریگنینسی کے اندر بہت زیادہ کوئی مسئلے ہیں اس کے لیے ہو سکتا ہے کہ ٹھیک ہے ڈاکٹر کے حوالے سے. اور جو وہ ہے اپنا اس میں سے جو ہے یا اس طرح ہی جو ہے اب ایک عورت ہے وہ دودھ پلا رہی ہے بچے کو اور کوئی اس کے لیے کوئی اور طریقہ کار نہیں ہے اور نہ وہ کر سکتی، اس سے گرمیوں کا روزہ مشکل ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے چلیں ایک معاملہ ایک اور وہ آ جاتا ہے. تو اس لیے جو ہے نا اس لیے احتیاط کرنی چاہیے. ٹھیک ہے جی، آواز نہیں ہے اس میں. اچھا جی، تو یہ آ گیا جی. تو کہتے ہیں کہ بیماری میں چونکہ آج کل متقی معالج کا میسر آنا تقریباً ناممکن سا ہے، اس لیے روزہ رکھ کر تجربہ کریں. اگر جان ضائع ہونے یا شدید ترین مرض کے لاحق ہونے کا اندیشہ ہو تو آگے چھوڑ کر قضا کریں، اور جب تک رکھنے کے قابل نہ ہو نہ رکھیں. اگر اسی مرض میں موت آ گئی اور صحت حاصل ہو کر قضا کرنے کی مہلت نہ ملی تو نہ قضا ہے اور نہ فدیہ بلکہ معاف ہے. مثال کے طور پہ کیا ہے کہ اگر ایک آدمی بیمار تھا، ٹھیک ہے نا، روزہ نہیں رکھ سکا، اور رمضان کے بعد کیا ہوا، اس کا انتقال ہو گیا، رمضان کے بعد انتقال ہو گیا، رمضان میں اس کا انتقال ہو گیا، تو نہ اس کے ذمے روزوں کی قضا ہے اور نہ اس کا فدیہ ہے، کیونکہ فدیہ تو اس صورت میں آتا کہ اس کو موقع ملتا، موقع ہی نہیں ملا. جو ہی رمضان کے بعد وہ ہوا تو فوراً اس کا انتقال ہو گیا، تو اس کو ٹائم ہی نہیں ملا، تو اس کے ذمے نہ قضا آئے گی اور نہ اس کے ذمے کوئی فدیہ آئے گا. ٹھیک ہو گیا جی، بلکہ معاف ہیں. اور اگر اتنی طاقت حاصل ہو گئی تھی کہ روزہ رکھ سکے پھر بھی نہ رکھے تو ان کی قضا واجب ہے. اگر قضا نہ کی گئی تو بعد وفات فدیہ واجب ہے، اس کی وصیت کرنا بھی واجب ہے. اس کا فدیہ وہی ایک آدمی کا پیٹ بھر کر 2 وقت کھانا کھلانا یا 2.25 کلو گندم یا اس کی قیمت فی روزہ فدیہ دیں. یہ فدیہ تو خدائی قرض کی ادائیگی ہے، اور قصدن ٹھیک ہے نا، اور قصدن وقت کو نکالنے کا گناہ عظیم الگ ہوگا. اگر آپ کہتے ہیں چلو جی میں فدیہ دے دوں گا، خیر ہے نمازیں نہیں پڑھتا ہوں، مر جاؤں گا، میں نے وصیت لکھ دی ہے، تو گناہ تو ہے اس چیز کے اوپر کہ بھائی آپ کیوں نہیں نمازیں پڑھ رہے تھے؟ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہوا ہے، نمازیں آپ نہیں پڑھ رہے ہیں، آپ کہتے ہیں چلو جی خیر ہے میرے ذمہ رہتی ہیں، کوئی بات نہیں، میں نے وصیت تو لکھی ہوئی ہے نا. گناہ ہوگا اس کے اوپر کہ آپ کو وقت ملا تھا جو بغیر توبہ صحیح کے معاف نہ ہوگا. خود زندگی بھر اور مرنے کے قریب توبہ بھی کریں، توبہ سے بے وقت ادائیگی کا گناہ ہی معاف ہوگا، فدیہ نہیں، یعنی فدیہ پھر بھی دینا پڑتا ہے. اس لیے اپنی زندگی ہی میں سب قضا ادا کر لیں، اس کی ادائیگی کے آسان طریقے پیش ہیں. ضروری پابندی سے تمام قضائیں پوری کر لی جائیں، ایسا نہ ہو کہ قضائیں رہ جائیں اور زندگی ختم ہو جائے. اس لیے سخت اہتمام کی ضرورت ہے. دولت مندوں اور طاقت والوں کا نماز، روزہ اور سجدہ تلاوت کو قصداً اس نیت سے چھوڑنا کہ بعد میں فدیہ دلا دیں گے سخت ترین گناہ ہے. کیا اس بات کا یقین ہو سکتا ہے کہ دینے والے زندہ رہیں گے یا نہیں، پھر دیں گے بھی یا نہیں؟ لوگ کہتے ہیں جی ہم دے دیں گے نا فدیہ، بس ٹھیک ہے فدیہ دے دیں گے. او بھائی پیچھے پتہ نہیں وہ لوگ دیں گے فدیہ یا نہیں دیں گے، زندہ رہیں گے نہیں رہیں گے، کیا صورتحال بنے گی؟ اس لیے یہ بڑی ضروری چیز ہے.
ہاں مال بھی تو پتہ نہیں ہے کہ مال بھی رہے گا یا نہیں رہے گا. آج کل بعض علاقوں میں اسکات کا رواج ہے. اسکات آپ سمجھے گا، ہیلا اسکات کسے کہتے ہیں؟ یہ ہمارے گاؤں سائڈ کے اوپر بھی جو ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے ہیلا اسکات، اس کو کہتے ہیں. اسکات کس کو کہتے ہیں اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے، جس کے کرنے میں بہت سے گناہ لازم آتے ہیں. مثلا اگر مرنے والے نے وصیت نہیں کی کہ اس کے ذمے اتنی نمازیں اور اتنے روزے ہیں جن کا فدیہ دیے جائے، تو بغیر اجازت وارثین اس مال متروکہ میں سے قبل از تقسیم اسکات کے ذریعے فدیہ دینا ان وارثین کے مال میں ڈاکہ ڈالنا ہے. اس لیے کہ مرتے ہی تمام مال وارثین کا ہو چکا اور بلا اجازت ان کے مال میں تصرف حرام ہے. اس مال کو لینے والے اور اسکات کا عمل کرنے والے سب گنہگار ہوں گے. یہ اسکات کا عمل ہوتا ہے، یہ کرتے ہیں لوگوں کو گول دائرے میں کھڑے کر دیتے ہیں، ایک بندہ اسی میں سے اس کے کچھ مال میں سے نا پیسے اٹھا کے ایک کو دیتا ہے، پھر دوسرے کو دیتا ہے مسکینوں کو. وہ کہتا ہے جی تمہیں دی 10 دفعہ 15 دفعہ پھیرتے ہیں کہ جی ہم نے سارے اس کے کر دیے ہیں، سارا اس کا مال جو ہے نا وہ کرتی ہے، سارا جو ہے نا اس کے روزے کا فدیہ اور نمازوں کا فدیہ ادا ہو گیا اور پھر غریب کو دے دیتے ہیں پیسے جو ہیں. اس طرح نہیں ہوتا کہ جی آپ کیا کریں، بغیر کسی وارثین کی اجازت کے بغیر اس طرح نہیں کر سکتے ہیں. اچھا، اور اگر میت نے وصیت کر دی تھی کہ مثلا 100 نمازوں کا اس قدر روزوں کا فدیہ دیا جائے، تو اب اس کا نہ دینا میت کے مال میں ڈاکہ ڈالنا ہے اور گناہ عظیم ہے. پہلے ترکہ کے ثلث حصے سے فدیہ دیا جائے پھر ترکہ تقسیم کریں. پہلے کیا ہوتا ہے آپ کو پتا ہے، جنہوں نے میراث پڑھی ہوئی ہے، کیا ہوتا ہے کہ بندہ فوت ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کی کیا کرتے ہیں، تجہیز و تکفین کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا، اس کی قبر وغیرہ کھدوانے کے حوالے سے اس کا اسی کے مال میں سے تجہیز و تکفین ہوتی ہے. پھر کیا کرتے ہیں، پھر قرضہ ادا کرتے ہیں. قرضہ ادا کرنے کے بعد پھر اس کے ثلث مال میں اس کی وصیت جاری ہوتی ہے، ثلث مال میں. اور چوتھا کام کیا ہوتا ہے، پھر وارثین میں وہ ترکہ تقسیم ہوتا ہے. اگر کوئی نیت کرے گا اس کا ترکہ مطلب وصیت کو جاری نہیں کرے گا تو یہ لوگ بھی گنہگار ہوں گے. ٹھیک ہو گیا. اسکات اسی قسم کی بہت سی خرابیوں کا باعث ہوتا ہے. اس رسم کے ذریعے دولت مندوں کو چھوٹ دینا ہے کہ وہ جو چاہیں کریں جو چاہے نہ کریں، اسکات کے ذریعے سب ساکت ہو جائے گا. فقہاء نے مجبوری ہی کے وقت میں سے کچھ مخصوص صورتیں ذکر کی ہیں جن کی تفصیل کتب فقہ میں ہے، اور کچھ تفصیل علامہ شامی نے عربی رسالہ میں اور مفتی محمد شفیع صاحب نے ایک اردو رسالہ میں تحریر کی ہے، جن کا مروجہ اسکات سے کوئی تعلق نہیں. غرض ہر انسان کو اپنی زندگی میں قضا شدہ تمام نمازوں، تمام روزوں اور تمام سجدہ تلاوت کو شمار کر کے زندگی بھر کا حساب لگا کر ادائیگی کی کوشش شروع کر دینی چاہیے. کل کا حساب لگا کر اپنے پاس رکھ لیں اور جتنی جتنی ادا ہوتی جائیں ان کو وضع کر دیں، یعنی ان کو مائنس کرتے جائیں. باقی کی وصیت لکھ کر رکھتے ہیں کہ میرے ذمے اتنی نمازیں، اتنے روزے وغیرہ عبادات ہیں، تاکہ وارثین اول ترکہ کے ثلث میں سے ان کا فدیہ ادا کریں پھر تقسیم کریں. اس لیے بغیر فدیہ ادا کیے تقسیم کرنا خدائی حق میں ڈاکہ ڈالنا ہے. بلکہ وارثوں کو تو یہ چاہیے کہ اگر وصیت نہ کی ہو تو بھی بعد تقسیم اپنے حصے سے یا خود اپنے مال سے فدیہ ادا کر کے میت کے عذاب میں تخفیف کریں تاکہ اس کا حق ادا ہو. قضاؤں کے آسان طریقے پیش ہیں تاکہ اپنی زندگی ہی میں قضا کر لی جائیں، بعد میں نامعلوم کوئی فدیہ دے نہ دے. مطلب کوئی سے کیا پتہ چلتا ہے کوئی دے گا یا نہیں دے گا. ٹھیک ہے نا، تو یہ جو ہے اس میں سے تو اس لیے ضروری ہے. تو آج جو ہم نے ابھی تک پڑھا وہ کیا پڑھا، ہم نے یہ پڑھا کہ ہمیں کیا کرنا ہے، ہمارے ذمہ میں جو عبادات، مثلا 2 چیزوں کے بارے میں ہم نے پڑھا. ہم نے پڑھا کہ نماز کے بارے میں آپ لکھ دیں، ایک دفعہ سوچیں بیٹھ کے کہ میرے ذمے کتنی نمازیں قضا ہوں گی. اچھے طریقے سے دل سے سوچیں دل کیا کہتا ہے. مثال کے طور پہ 5 سال کی ہیں، 10 سال کی ہیں، 15 سال کی ہیں، وہ لکھ دیں اپنے ذمے کہ جی میرے ذمے اتنی نمازیں قضا ہوں گی. روزے میرے ذمے کتنے ہوں گے، جی میرے ذمے جی ملا کے 300 روزے ہوں گے، 400 روزے ہوں گے، وہ لکھ دیں. ٹھیک ہے جی، اس کے اوپر اور لکھ دیا جائے کہ جی میرے ذمے رہتے ہیں اگر میرا انتقال ہو جائے تو میری طرف سے ان کی فدیہ ادا کر دیا جائے، چاہے 1 روپیہ بھی آپ نہ چھوڑاؤ لیکن آپ وصیت کر دیں. اور روزانہ ان کو ادا کرنا شروع کریں، آہستہ آہستہ کر کے جو ہے ادا کرتے جائیں ساتھ ساتھ تاکہ وہ ادا ہوتے جائیں. اور یہ جو ہے نا، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا، تو یہ جو ہے اس میں سے تو آپ نے جو اپنی طرف سے کر دیا ہے اور آپ کو اللہ نے وقت دیا ہے تو آپ کیا کریں، پھر ادا کریں ان کو. یہ نہ ہو کہ آپ اسی اس میں بیٹھے رہیں.
مثلا آپ نے وصیت 5 سال پہلے لکھ دی تھی، آپ کہتے ہیں میں نے 5 سال پہلے وصیت لکھی ہوئی ہے بس ٹھیک ہے، اور 5 سال کے اندر ایک نماز بھی آپ نے کیا نہیں کی ہے، قضا نہیں کی ہے، یہ کیا ہے؟ یہ گناہ کا کام کیا آپ نے، یہ آپ نے گناہ کیا ہے کہ وقت ہے اور آپ نہیں کر رہے ہیں، اس پہ توبہ کرنی پڑے گی، اس پہ توبہ کرنی پڑے گی. ہم مرنے لگے ہیں تو توبہ کر لیں، یا اللہ میں نے غلطی کی ہے، میں نے وصیت تو لکھ کی ہوئی تھی 5 سال پہلے ہی لیکن میں نے ادا ایک بھی نہیں کی ہے، تو آپ مجھے معاف فرما دیجیے. تو انشاءاللہ کیا ہوگا، اب یہاں سے بھی کیا ہو جائے گا، بری ہو جائے گا. تو اسی طرح روزوں کا بھی وہ کر کے لکھ کے اپنے پاس جو ہے اس نے لکھا ہوا ہو کہ جی یہ اس میں سے جو جو ذمے اس کے آتے ہیں اس کے اوپر جو ہے وہ ادا کرنے کے لیے جو ہے. تو اس لیے اس چیز کو ایک چیز کو سوچ لیں، میں نے پہلے بھی شیئر بھی کیا تھا کہ جی کیا طریقہ کار کیا ہو سکتا ہے اپنے اس میں سے ادا کرنے کا، نمازوں کی جو ہے وصیت لکھنے کا جو ہے، اور اس طرح ساری چیزوں کے حوالے سے یہ ضرور لکھی ہوئی ہو، ہر بندے نے لکھی ہوئی ہو. کوئی دن ایسا نہ گزرے جس میں ہماری کیا نہ ہو، وصیت ہمارے پاس موجود نہ ہو. کیونکہ اگر وصیت ہمارے پاس موجود نہیں ہے، موت کا کیا پتا، موت آ گئی اللہ کے سامنے چلے گی، اللہ تعالیٰ کہیں گے ہاں جی میرے بندے کیا کر کے آئے، تو آپ کہیں کہ جی یا اللہ مجھے تو وقت نہیں ملا تھا، فلاں نہیں تھا. تو وقت تو تھا نا، وصیت لکھنے کا تو وقت تھا کم سے کم. اس کو کیا کریں، کسی جگہ کے اوپر لکھ کر چھپا کے رکھ لیں. تراویح میں قضا کی نیت نہیں ہوتی ہے، تراویح تو علادہ سے سنت موقع ہے، یہ تراویح میں قضا کی نیت نہیں ہوتی ہے. اور قضا جو ہوتی ہے صرف فرضوں کی ہوتی ہے اور واجبات کی ہوتی ہے، بس سنتوں کی قضا نہیں ہوتی ہے. ہاں نفل اگر چھوڑ دیا تھا، روزہ رکھا تھا نفل اگر توڑ دیا تھا تو اب وہ کیا ہو گیا، واجب ہو گیا اس کی قضا. ایسی نفل توڑ دیا تو اس کے ذمہ آ جائے گا. سجدہ تلاوت کا بھی اتنا ہی فدیہ آئے گا جتنا ایک نماز کا فدیہ ہوتا ہے. اور سجدہ تلاوت تو ادا کرنا کتنا آسان کام ہے. آپ کھڑے کھڑے کیا کر سکتے ہیں، 100 سجدہ تلاوت کر سکتے ہیں کھڑے کھڑے. مثلا آپ نے ایک سجدہ تلاوت کیا، اس کا وہ کریں، پھر سجدہ کیا، پھر کھڑے ہو جائیں، پھر سجدہ کریں کھڑے. تقریباً جو ہے وہ لگتا کتنے 5 سیکنڈ لگتے ہیں، 10 سیکنڈ لگتے ہیں اس کے اوپر. تو آپ وہ کرتے جائیں کرتے جائیں کرتے جائیں. تو روزانہ اگر آپ کے ذمے سمجھیں، آپ یہ کہتے ہیں جی میرے ذمے کوئی 1000 سجدہ تلاوت رہتے ہیں، 100 روزانہ کرتے جائیں جی، 10 دنوں کے اندر آپ کو سجدہ تلاوت ختم ہو گئے. کون سی مشکل کام ہے؟ ہاں اس کا بھی اندازہ کریں گے کہ کتنے میرے ذمے آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. بہتر یہ ہے کہ آپ کیا کریں، کھڑے ہو جائے کریں، سجدہ تلاوت کر کے پھر کھڑے ہو جائیں، پھر دوبارہ جائیں. بہتر یہ ہے، ٹھیک ہے، تاکہ کوئی اختلاف ہی نہ بچے. بیٹھ کے بھی کر سکتے ہیں، بیٹھ کے بھی جو ہے وہ اس میں سے آپ جو ہے ایک کیا پھر دوسرا کیا پھر تیسرا کیا. لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ کھڑے ہوں پھر نیچے جائیں، کھڑے ہوں. اگر کمزوری ہے یا کچھ ہوا ہے ٹھیک ہے، پھر بیٹھ کے ہی کر لیں. ٹھیک ہے نا. قضا نمازیں متعین کر سکتے ہیں نا. دل کیا کہتا ہے، دل کیا کہتا ہے، دل سے پوچھیں، متعین ہو جاتی ہیں. مطلب اس میں سے متعین کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جی اس میں سے فلاں دن کی فلاں. آپ یوں کرتے ہیں کہ بس اتنا کہتے ہیں میرے ذمے جتنی نمازیں قضا ہیں ان میں سے جو سب سے پہلی ہے میں وہ ادا کر رہا ہوں. روزانہ یہی نیت ہوگی، میرے ذمے فجر کی جتنی نمازیں قضا ہیں ان میں سے جو سب سے پہلی ہے میں وہ ادا کر رہا ہوں. پھر اگلے دن بھی یہی نیت، اگلے دن بھی یہی نیت، یا ایک اس میں میرے ذمے جتنی فجر کی نمازیں قضا ہیں، ایسے ہی ظہر کی نمازیں قضا ہیں، عصر کی جو نمازیں قضا ہیں، مغرب کی جو ہیں، عشاء کی جو ہیں، اس طرح ہی. اور یہ جو ہے اس میں سے صاحب استطاعت شخص اگر ایک سال زکات دے اور جو اگلے سال قرضہ ہے اس کے اوپر، تو پھر وہ صاحب استطاعت ہی نہیں رہے گا نا. جب قرضہ آ گیا تو پھر صاحب استطاعت کیسے ہو گیا؟ ختم ہو گیا، معاملہ ہی ختم ہو گیا. اگر قرضہ چڑھ گیا اس کے اوپر اور منفی ہو گیا، مثال کے طور پہ جتنا اس کے پاس مال ہے اس سے زیادہ قرضہ ہے اس کے اوپر، اگر مال سے زیادہ قرضہ چڑھ گیا ہے تو پھر وہ صاحب استطاعت ہی نہیں ہے پھر تو. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے نا. تو یہ اس میں سے
اس لیے جو ہے اس میں سے وہ بھی اندازہ لگائیں گے زکوٰۃ کے حوالے سے. سوچے انسان کی جی سونا کتنا تھا اس کے پاس، اس کے اس طرح ہی جو ہے یہ ساری چیزوں کے اندر ہے. قربانی کی قضا کا یہ ہوگا کہ جی درمیانے بکرے کی قیمت دینی پڑے گی جتنی قربانیاں ذمہ رہتی ہیں، ہر قربانی کے بدلے میں ایک درمیانے بکرے کی قیمت. اس طرح روزانہ جو ہے نہیں وہ بیٹھ کے سوچیں ایک دفعہ اور اللہ تعالیٰ سے جو ہے دعا کریں. اس کو واقعی معمولی نہیں لینا چاہیے، کبھی معمولی نہ لیں، یہ یاد رکھیں. ہم لوگ بہت معمولی چیزوں کو بہت فار گرانٹیڈ لیتے ہیں چیزوں کو. خیر ہے کوئی بات نہیں، دیکھا جائے گا دیکھا جائے گا، دیکھا جانے والی بات نہیں ہوتی ہے. لکھنے میں کیا مشکل کام ہے، موجودہ ویلیو کے حساب لیں گے. زکوٰۃ ادا کرنے کے سونے کی جو زکوٰۃ ہوگی وہ موجودہ ویلیو کے حساب سے زکوٰۃ دیں گے. یوم ادا اس کو کہتے ہیں. تو اگر وہ ہے تو پھر آئے گا قرضہ. تو خالی مثال کے طور پہ ایک آدمی کے پاس 2 لاکھ کا سونا ہے، 2 لاکھ کا سونا ہے، قرضہ اس کے اوپر 1 لاکھ کا ہے. تو 1 لاکھ روپیہ تو اس کے پاس پھر بھی ہے نا. اس کا مطلب ہے کہ 2 لاکھ میں سے 1 لاکھ، تو 1 لاکھ روپے زکوٰۃ دے گا نا. 1 لاکھ کے اوپر تو زکوٰۃ دے گا پھر جو ہے. اگر دیکھیں قرضہ سارے نصاب سے زائد ہے اگر قرضہ، تو پھر تو زکوٰۃ آئے گی نہیں نا. پھر تو زکوٰۃ آتی نہیں ہے. جب یا جو ہے وہ اس میں سے قرضوں کو منفی کیا جاتا ہے نا، اپنے نصاب میں سے قرضوں کو منفی کیا جاتا ہے. مثال کے طور پہ ایک آدمی کے پاس 10 لاکھ بینک میں پڑا ہوا ہے اور اس کے اوپر جو قرضہ ہے وہ سمجھے 8 لاکھ ہے. تو اس کا مطلب ہے اس کی اپنی جو مالیت ہے وہ 2 لاکھ روپے کا مالک ہے، 2 لاکھ روپے یہ زکوٰۃ دے گا. تو اس کے سے دیکھا جائے گا. اگر خامن زکوٰۃ نہیں دیتا تو عورت کے اوپر زیور جو ہے، تو عورت اگر مالک ہے تو عورت کو خود زکوٰۃ، ویسے بھی عورت کو خود زکوٰۃ دینی چاہیے جب زیور اس کے پاس ہے. تو خامن نہیں دیتا، ایسی قربانی بھی عورت کے اوپر خود آتی ہے. اب یہ تو نہیں کہا جائے گا کہ نہیں جی خامن نہیں دیتا. خامن پہ تو ہے ہی نہیں ہے، نہ بیوی کی طرف سے قربانی کرنا اس کے ذمے ہے، نہ اس کے ذمے جو ہے وہ ہے. یہاں تک ایسے صدقہ فطر ادا کرنا بھی خامن کے ذمے نہیں ہے، عورت خود اس کے وہ مالدار ہے، خود ادا کرے گی. تو یہ جو ہے وہ خود دے گی جس طرح بھی کرے. جب مال اس کے پاس ہے، سونا اس کا ملکیت ہے. عورتیں کہتی ہیں ہم کماتے تھوڑے ہی ہیں. بھائی آپ کماتے نہیں ہیں، لیکن آپ کے پاس سونا جو موجود ہے، جب آپ کا سونا موجود ہے تو آپ وہ ہیں. عورتوں کو شوق تو بہت ہوتا ہے سونے کا، ہے نا. سونے کا بہت شوق ہوتا ہے کہ جی سونا ہونا چاہیے سونا ہونا چاہیے. لیکن زکوٰۃ بھی ادا کرنی پڑتی ہے. پھر ایسے نہیں ہے کہ جی بس سونا ہی ہو اور زکوٰۃ ادا نہ کریں. اور یہی یاد رکھیں جو حدیث میں جو آتا ہے کہ اس میں سے اگرچہ بعض لوگ اس پہ کلام کرتے ہیں کہ جی حدیث کے حوالے سے، لیکن یاد رکھیں یہ جو زیورات ہیں اور اس کے اوپر کیا نہیں ہے، اگر زکوٰۃ ادا نہ کی تو یہی کیا بنیں گے، کل کو سانپ بن کے جو ہے نا یہ ڈسیں گے. پھر یہی جو مال ہوگا انسان کا، سونے کے جو کنگن ہیں اور سونے کی جو چوڑی ہیں، یہی سانپ بن کے کل کو ڈسیں گے. یہ اللہ تعالیٰ سے بس یہی دعا کرنی چاہیے اور اس کو چیزوں کو تھوڑا سا وہ سوچیں اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ کر کے. مال کے اندر کسی چیز کے اندر بھی بس بتایا نا کسی وقت بھی وہ نہ رہیں. ہر وقت بندہ نے کیا رکھی ہو، تیاری پکڑی ہوئی ہو. موت کا کوئی پتہ نہیں ہے، موت کا کوئی پتہ نہیں ہے. انسان جو ہے نا ہر ایک کے ذمہ اللہ قربانی آتی ہے. جو بھی صاحب نصاب ہوگا ہر بندے کے ذمہ اللہ قربانی آتی ہے. ٹھیک ہے نا. اس لیے جو ہے نا اپنے آپ کو جو ہے نا
ان کے مال میں سے جو ہے وہ پھر دیکھنا پڑے گا، اگر انہوں نے وصیت کی ہے تو وہ ادا کرنا پڑے گا پھر 1/3 مال میں سے. یہ جو ہے ہوش میں آنا چاہیے. اس لیے حضرت مجذوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے، ہوش میں مجذوب آ ہوشیار ہو، حد سے گزری غفلت اب بیدار ہو، عمر سی انمول شے ضائع نہ کر آخرت کے واسطے تیار ہو. یعنی ہوش میں مجذوب آ ہوشیار ہو، حد سے گزری غفلت اب بیدار ہو، عمر سی انمول شے ضائع نہ کر آخرت کے واسطے تیار ہو. انسان کو جو ہے اپنی تیاری پکڑنی چاہیے اور انسان کو غافل نہیں ہونا چاہیے اس میں سے جو ہے نا. ہر وقت جو انسان تیار رہے اللہ تعالیٰ کی اس میں سے جو ہے نا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ انشاءاللہ اگلے پھر ہفتے جو ہے اس کو آگے جو ہے نا اس کی وہ پڑھیں گے ایسے ایسے جو ہے نا انشاءاللہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ جو ہے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.